الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بل هو خير لهم بل هو شر لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرعا، قال يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول أنا كنزك، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات بزرگان دین، اور میرے انتہائی دل عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 اراکین پر ہے. پہلا رکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دوسرا رکن ایمان کے بعد جو اہم ترین ارکان ہیں ان میں سے دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے، اور تیسرا جو عظیم ترین رکن ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اس سے پہلے کی نشستوں میں بنیادی دونوں ارکان پر تفصیلی بات ہو چکی.
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اہمیت بھی میں واضح کر چکا، اور نماز کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی گفت و شنید ہماری ہو چکی۔ اب جو تیسرا عظیم ترین رکن ہے، وہ عظیم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ عظیم رکن ہے کہ جس رکن پر عمل کرنا ہر مسلمان صاحب نصاب پر لازم اور ضروری ہے۔ اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، چوتھے رکن کے حوالے سے تفصیلی بات رمضان المبارک میں چلے گی۔ اب تیسرے رکن کو شعبان کے ان آخری ہفتوں میں بیان کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شعبان کے ان آخری ایام میں اس بنیادی رکن کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ عمومی طور پر رمضان المبارک میں جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان المبارک کی ابتدا میں، ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ سے متعلقہ جو احکامات ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، اور نہ کرنے پر جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں وعیدیں ہیں، ان کو گوش گزار کر کے ہر صاحب نصاب شخص رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ میرے عزیزوں، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ یہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے کچھ تکوینی قانون ایسے ہم پر لاگو کیے یا تشریعی احکامات ہم پر لاگو کیے کہ جس کی وجہ سے منظم طریقے سے دنیا کا ہمارا نظام باہم تعاون باہمی کے ساتھ انجام پائے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف ستھرا کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو نماز کے لیے پاک کرنے کا طریقہ وضو کرے، اگر حدث اکبر لاحق ہے تو پھر نہا دھو کے تیاری کرے، اس کے بغیر نماز کی ادائیگی ممکن ہے، اس کے بغیر نماز کی ادائیگی ممکن ہے۔ اسی طرح مال جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور قرآن مجید میں درجنوں آیتوں میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مومنین کی فضیلتیں ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ وہ اللہ کے عطا کردہ انعامات میں سے، نوازشات میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی جیب سے کچھ نہیں نکالنا ہوتا، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دینا ہوتا، ہم دیتے وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہوتا۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ مومنین کی بہترین مومن جن کی تعریف کی وہ قابل تعریف مومن وہ ہیں کہ جو اللہ کی عطا کردہ انعامات میں سے نعمتوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کہتے کسے؟ زکوٰۃ کہتے کسے؟ زکوٰۃ کہا جاتا ہے پاک کرنے کو، بڑھانے کو۔ زکوٰۃ پاک کرنے کو کہا جاتا ہے اور مال بڑھانے کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی لغوی تعریف ہے، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ مال میں سے جو نصاب کے برابر ہو، اللہ رب العزت کا جو عطا کردہ مال ہے اس میں سے جو نصاب کے برابر مال ہو، صاحب نصاب اپنے نصاب میں سے اللہ کے راستے میں کچھ مقدار نکالے۔ صاحب نصاب اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں کچھ مال وقف کرے، اللہ کے راستے میں کچھ مال نکالے، خرچہ کرے، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے۔ اب جو لغوی تعریف کی گئی ہے کہ زکوٰۃ پاک کرنے کو بھی کہا جاتا ہے اور بڑھانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ۔ صدقہ یعنی اللہ کے راستے میں صدقات واجبہ ہو یا صدقات نافلہ ہو، اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ واضح طور پر قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے کہ اس کے مال میں کمی ہو جائے گی، اس کے مال میں کمی ہو جائے گی، تو وہ شخص یہ جان لے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا مال کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ مال کو گھٹانے کا ذریعہ۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ جو شخص یکنزون، کنز کہا جاتا ہے اس مال کو جس کو انسان ذخیرہ کرے، کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے پاس کیا کرتا ہے؟ ذخیرہ کرتا ہے۔ تو وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے واسطے ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو وعید سنا دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے صدقات واجبہ سے اپنے آپ کو روکے، صدقات واجبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صدقات واجبہ کہا جاتا ہے زکوٰۃ کو، صدقات واجبہ کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر کو۔ اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہم کرتے ہیں صبح شام، وہ صدقات واجبہ نہیں، وہ صدقات نافلہ ہیں۔ باقی زکوٰۃ کے حوالے سے جب تفصیلات میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا تو صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے جو بنیادی فرق ہے وہ بھی واضح کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن فی الحال سمجھانا، واضح کرنا اس معاملے کو ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن اور حدیث کی نظر میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کی اہمیت کس طور پر ہے، اور قرآن مجید نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی کس طرح مدح و ثنا کی، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کس قسم کی وعیدیں اللہ پاک نے اور اس کے پیارے حبیب نے سنائی۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، ذہب والفضة، سونا چاندی جس نے ذخیرہ کیا، ولا ينفقونها، اللہ پاک نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا سارا کا سارا خرچ کر دو، بلکہ اللہ پاک نے تو یہ کہا تھا کہ ولا ينفقونها، کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ، 2.5%، 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، 40واں حصہ یعنی 40 میں سے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو اللہ کے عطا کردہ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جگو کے رکھتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے پیارے حبیب انہیں کہہ دیجئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب وہ دردناک عذاب کس صورت میں ہے وہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں بالتفصیل ذکر کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ 35ویں آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ انسان جس مال کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھے اور اس کو سال میں ایک دفعہ نصاب کے برابر مال ہونے کے باوجود اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، یوم یحمى علیہا، اس کے مال کو جہنم کا ایندھن بنا کر تپایا جائے گا۔ یحمى، اسے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور قیامت کے روز کی جو گرمی ہے، تپنا ہے، اس کی ہولناکی تو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بالتفصیل موجود ہے کہ جہنمیوں کے سر کے ایک بارش کے فاصلے پر سورج کو رکھا جائے گا، میلوں فاصلے پر سورج ہے، ہم اس کی حدت اور تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر سر کے ایک بارش کے فاصلے پر سورج کو مسلط کر دیا جائے تو پھر اس تپنے کا عالم کیا ہوگا، اس تپنے کا عالم کیا ہوگا، اس گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس شدت کا عالم کیا ہوگا۔ اس ہولناک گرمی میں وہ مال جو اللہ نے مجھے عطا کیا، میں اس کا مالک بن کر، میں اصل حقدار بن کر اس مال کو میں نے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھا، یحمى علیہا، اس مال کو کیا کر دیا جائے گا، تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا۔
فی ناری جہنم، جہنم کے آگ سے، فتکوا بہا جباہہم، جباہہم، اور اس سے داغا جائے گا چہروں کو. فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، پیٹھ کو بھی داغا جائے گا. اب فقہاء کرام نے اور محدثین نے، مفسرین نے اس آیت کو لے کر یہ نقطہ بیان کیا. نقطہ قابل غور ہے، تاکہ اللہ پاک نے پیشانی کو داغے جانے کے ساتھ پیشانی کو، پہلوؤں کو اور پیٹھ کو کیوں خاص کیا؟ جہاں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، جہاں جہنمیوں کے بارے میں وعید کا ذکر آتا ہے تو وہاں جہنم کے بیچوں بیچ جہنمی کو ڈال دیا جاتا ہے. وہ پورا کا پورا ایسے ہی تپتا ہے جیسے کہ کوئی پکوڑا سموسا کڑھائی میں تپ رہا. تو پھر ان اعضاء کو مخصوص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے بڑا بہترین نقطہ اس مقام پر ذکر کیا. وہ یہ کہ جب بھی کسی سے کسی مال کا مطالبہ کیا جائے تو اس کی پیشانیوں میں سلوٹ آتا ہے. سب سے پہلے اس کی پیشانی پہ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سلوٹ آتا ہے. کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی اللہ کے راستے میں یہ 2 پیسہ یہاں لگانا ہے، جسے کہا جائے وہ اگلے دن سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ پھر مولوی صاحب پکڑیں گے. پھر مہینوں کے بعد نظر آتا ہے. پیشانیوں میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جب تم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے یا مطالبہ نہ کرے، شریعت کی طرف سے مطالبے کا وقت آ جائے تو پھر سب سے پہلے ہماری جو ہے وہ پیشانیوں میں سلوٹیں پڑ جاتے ہیں، ہمارے چہرے اتر جاتے ہیں، بڑا عجیب سا منہ بن جاتا ہے. یار اب یہ 30-35 ہزار روپے نکالنے پڑیں گے، اب یہ 10-12 ہزار روپے نکالنے پڑیں گے. شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کسی فقیر نے دروازہ نوک کیا، کھٹ کھٹ کھٹ، اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ خیرات زکات دے دو گا. پیشانی میں ہمارے بل پڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ناگوار جو گزرتا ہے، اور ناگوار گزرنے کا اظہار احساس ہم اپنے پیشانیوں سے باور کراتے ہیں. تبھی اللہ پاک نے کیا کہا؟ اچھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارے پیشانیوں پہ بل پڑتے، سلوٹیں پڑتے، یہ لو تمہارا مال ہے، اسے تپایا جاتا ہے، تپانے کے بعد چہروں کو داغا جاتا ہے کہ جو مال اللہ نے تجھے عطا کیا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جب تجھے حکم دیا گیا، جب تجھ سے مطالبہ کیا گیا تو تیرے چہرے بگڑ گئے، تیرا چہرہ بگڑ گیا، تیرا چہرہ بگڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بگڑے ہوئے حصے کو سب سے پہلے کیا کیا؟ داغدار کیا. مال فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم، پہلے نمبر میں ہمارا چہرہ جو ہے وہ بگڑتا ہے، اور دوسرے نمبر میں ہم پیٹ کر جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سر نیچے کر لیتے ہیں. کسی نے ہم سے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دو، ہم نے نہیں دینا ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا چہرہ اترتا ہے، اس کے بعد جو نا کیا کہتے ہیں، ہم سر نیچے کرتے ہیں اور ہاتھوں کو دائیں بائیں ہلا کر آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اظہار نفرت کے لیے دوسری جو ہماری ادا ہوتی ہے وہ ہم پہلو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک نے کہا اچھا میرے دیے ہوئے مال کو جب میرے ہی راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی تو تو پہلو بدلنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا، اس مال کو تپایا. تپانے کے بعد چہرے کو پہلے نمبر پہ داغا گیا، دوسرے نمبر پر پہلوؤں کو داغا گیا.
اور تیسرے نمبر پر فی ناری جہنم فتقوی بہا جباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ تیسرے نمبر پر جب ہم کسی کو دینے سے اعراض کریں، گریز کریں، تو پہلو بدل کر پیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ پہلو بدلتے ہیں، پیٹ کرتے ہیں اس شخص سے اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مفسرین نے فرمایا اللہ پاک نے تیسرے نمبر پر جو مال کو عذاب بنا کر مسلط کیا، مال کو گرما کر تپا کر داغنے کے لیے انسان کے اوپر مسلط کیا، وہ پیٹ ہے، وہ ظہور ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ یہ سب سے پہلے داغا گیا چہرے کو، دوسرے نمبر پر داغا گیا پہلوؤں کو، تیسرے نمبر پر داغا گیا پیٹھ۔ آگے خلاق عالم فرماتے ہیں ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیشانی کو داغا جا رہا ہے، تکلیف سے واویلا مچا رہا ہے، پہلوؤں کو داغا جا رہا ہے، پریشانی سے مچل رہے ہیں، پیٹھ کو داغا جا رہا ہے، عذاب کی تاب نہ لا کر واویلا مچا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو مال جس سے آج تپا کر، جسے گرما کر تمہیں داغا جا رہا ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال تو ہے کہ جس کو تم نے اپنے واسطے ذخیرہ کیا تھا، یہ وہی مال تو ہے کہ جسے تم نے اپنے واسطے کیا کیا تھا، ذخیرہ کیا تھا۔ جو تم نے کمایا، جو کماؤ گے وہی ملے گا، جو بو گے وہی کاٹو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ آم کا پیڑ لگا کر آج تک کسی نے امرود نہیں توڑا، آم کا پیڑ لگا کر کسی نے آج تک امرود نہیں توڑا، انگور کا پیڑ لگا کر کسی نے آج تک جو ہے وہ جامن نہیں توڑا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، جس مال کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بچایا تھا، جب تم پر سالانہ حکم نازل ہوتا اپنے اموال کو پاک کرنے کا، اپنی ذات کو پاک کرنے کا، اپنی کمائی کو پاک کرنے کا، اپنے کاروبار کو پاک کرنے کا، اور اپنے اہل و عیال کو مصیبتوں سے نکالنے کا، تو تمہارے چہروں کا تیور بدل جایا کرتا، اور اسی طرح تم اپنے پہلوؤں کو سمیٹ کر پیٹ کر کے نکل جایا کرتے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال تو ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، بڑا عجیب جملہ ہے یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ بات وہی ہے کہ ببول اور جو ہے وہ کیکر کا جو ہے وہ کانٹوں کا درخت لگاؤ گے تو کانٹے لگیں گے، چبھیں گے بھی، ہے نا؟ تو اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد پھر جب انسان واویلا مچائے تو اسے پلٹ کر یہی کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال تو ہے کہ جو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، خرچ نہ کر کے تم نے اپنے پاس جمع کے رکھا تھا کہ تمہارے کام آئے، لو تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیا۔ اللہ نے ناانصافی تو نہیں کی، اللہ نے ناانصافی تو نہیں کی۔ یہاں تمہیں تمہارا جمع شدہ مال یہاں کے اعتبار سے ملتا ہے، وہاں تمہیں جمع شدہ مال وہاں کے اعتبار سے ملے گا۔
یہاں تم نیکیاں کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری راہیں کھولتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں تمہارے مال خرچ کرنے پر جو انعامات سے نوازا وہ دنیا کے اعتبار سے۔ جو نیک کام دنیا میں انسان کرتا ہے، جن ثمرات اور نتائج کو انسان پیش نظر دنیا میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ثمرات اور نتائج دنیا میں مرتب کرتا ہے، اور پھر اخروی اعتبار سے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے اس کی تجوری میں، اس کے حصے میں اعمال رکھے جاتے ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے، اسی رتبے کے اعتبار سے اس کے مقام کا تعین کیا جاتا ہے۔ میں نے دنیا میں سونا، مال و دولت اکٹھا کر کے میں بیٹھا رہا، اللہ کے راستے میں اگر میں نے خرچ نہ کیا تو قیامت کے روز جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا انسان اپنے مال سمیت بھٹی کے اندر ڈال کر تپایا جائے گا تو مال بھی تو گرم ہوگا نا اس کے ساتھ ساتھ۔ بھئی تمہارا مال تو تمہارے ساتھ ہے، تو جب مال والا تپ رہا ہے بھٹی میں تو مال بھی تپے گا، اور مال ہم کس طرح سمیٹ کر رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ بینک سے اگر پیسے نکال کے لائیں تو دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اندر کر کے، پیسے بینک سے نکال کے لاتے تو وہ دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کا ساتھ چھوٹ جائے لیکن مال کا ساتھ نہ چھوٹے۔ مال سے کتنی محبت ہوتی ہے، راہ چلتے ہوئے کسی نے موبائل مانگ دیا، اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن موبائل نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے، موبائل اور پیسے نہیں دیتے، جان داؤ پہ لگا دیتے۔ مال ہمیں اتنا عزیز ہے تو اللہ پاک نے اپنے نظام کو چلایا کہ جس مال کو ہم نے جتنا عزیز سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس عزیز مال کو ہمارے ساتھ چمٹا دیا۔ اب ہمارے ساتھ چمٹا دیا، یہ اور بات ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں جب بس میں سفر کریں، بھیڑ بھاڑ میں جب خود کے کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو اور ساتھ میں اگر جو ہے وہ مسافر کا اپنا توشہ سفر بھی ہو تو سفر اور دقت آمیز ہو جاتا ہے، کیونکہ خود کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اوپر سے بھیگ کر دے تو وہاں کا سفر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے وہاں کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی زیادتی اور ناانصافی تو نہیں کی۔ اللہ پاک نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ یہ میرا دیا ہوا مال ہے، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے تم نے میرے واسطے خرچ کرنا، میرے دیے ہوئے مال میں سے تم نے میرے راستے پر خرچ کرنا۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں تو پھر ہم میں اور ان غیر مسلموں میں سابقہ ادیان کے اتباع میں جو چلے تھے لوگ، ان میں کیا فرق رہ جائے گا کہ جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ جب اللہ پاک نے سابقہ امتوں کو، سابقہ امت کے لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایسا فریضہ نہیں ہے کہ جو صرف امت محمدیہ پر لازم ہے، ایسا نہیں، صرف امت محمدیہ پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت رکھی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرمائی ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اسماعیل علیہ السلام اپنے اولاد کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ہے وہ حکم فرماتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ نماز کا حکم، قربانی کا حکم، زکوٰۃ کا حکم صرف امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، سابقہ امتوں کے لیے بھی۔ اب جب سابقہ ادیان کے جو متبعین تھے، پیروکار تھے، ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا تو وہ یہ سمجھتے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں اور اس بخل کو خیر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرنا باعث خیر نہیں، باعث شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اسی مال کو ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا قیامت میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آگے مفسرین نے بہت خوب نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرو گے، تم تو چلے جاؤ گے، مال یہیں رہ جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے جانے کے بعد تمہارا سارا کا سارا مال اللہ کا، تمہاری ملکیت میں کوئی چیز نہیں۔ تم نے جب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، وقت کا صدر ہو، وزیر ہو، اس نے وہی 1000 سے 1500 والے کپڑے کو لپیٹ کر جانا ہے، اور شریعت کا حکم ہی یہی ہے۔ سراجی جو میراث کی چوٹی کی اہم ترین کتاب ہے، اس میں واضح طور پر علامہ سراجی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ عبارت لکھتے ہیں مرحومین کے حوالے سے، الاول یبدأ بتجہیزہ وتکفینہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ جو میراث کی کتاب ہے، یعنی مرحوم کے انتقال کے بعد جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، اس کے حوالے سے جو سراجی پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، اس کتاب کی یہ پہلی عبارت ہے، الاول یبدأ بتجہیزہ وتکفینہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ اب اس من غیر تبذیر و تقتیر ولا تقتیر کی جو فقہاء کرام نے وضاحت ذکر کی، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر آپ کسی مردے کو کفنائیں یعنی کفن دیں، تو اس کفن دینے میں آپ جو ہے وہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، کمی بھی نہیں کر سکتے، زیادتی بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں 3 قسم کے کپڑے پہنا کرتا تھا، ایک عام روٹین کے مطابق کپڑے پہنتا، ایک کپڑا وہ ہے کہ جو نارمل دعوتوں میں جانے کے لیے پہنتا متوسط کپڑا، ایک کپڑا وہ ہے جو عید وغیرہ کے لیے پہنتا۔ تو عام زندگی میں جس طرح وہ شخص 3 قسم کے کپڑوں کا استعمال کرتا، تو اسی طرح اس کو کفنانے کے لیے 3 قسم کے کپڑوں میں سے جو متوسط کپڑا ہے اس کی مالیت کے برابر اسے کفنایا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر زندگی میں اگر نارمل روٹین میں ہم جو کپڑا استعمال کرتے ہیں وہ 2000 کا کپڑا ہے، اور اگر جو متوسط کپڑے استعمال کرتے ہیں 3000 کے، جو اعلیٰ کپڑے استعمال کرتے ہیں وہ 8 سے 10,000 کے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کفن کا کپڑا 2000 سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ کفن کا کپڑا 2000 سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ جس انسان نے اللہ رب العزت کے ان احکامات سے اعراض کیا،
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غربا مساکین کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے گریز کیا۔ اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ اصولیین نے، فقہاء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جب کوئی صدقہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو سب سے پہلے یہ صدقہ زکوٰۃ اللہ کے قبضے میں جاتا ہے، پر اس کے بعد جو ہے وہ بندوں کے قبضے میں آتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے واسطے ہے وہ اللہ کے لیے چلا گیا، اللہ کے لیے گیا۔ تو گویا کہ صدقہ خیرات جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب جب اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی بات آئی تو یہود و نصارہ نے باولہ مچا دیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ غریب ہو گئے ہیں، ہم سے صدقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم امیر ہیں۔ اللہ پاک غریب ہو گئے ہیں، ہم امیر ہیں۔ اس کی ترغیب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال و زر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر ہوئے زمین میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ جا چکے، جتنے لوگ مزید آئیں گے، اگر انہیں زمین سے لے کے آسمان تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نواز دے تو اللہ کی نعمتوں میں سمندر میں سے ایک بوند پانی کے برابر جو کمی نہیں آتی، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں آنے والی، اتنی بھی کمی نہیں آنے والی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مستغنی ہے، اللہ کو مال و زر کی ضرورت نہیں، تو پھر اتنی شد و مت کے ساتھ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم جیسی وعیدیں کیوں سنائی گئی؟ یہ وعیدیں کیوں سنائی گئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بات ابتدائی تقریر میں کہہ چکا کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے طہارت شرط ہے کہ نہیں؟ فقہاء کرام نے واضح طور پر لکھا، اگر کوئی حالت حدث میں نماز پڑھنے کو جائز سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر چیز کے واسطے ایک پاکی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، جنابت سے، حدث اصغر سے، حدث اکبر سے پاک ہوں گے تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مال جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا تو باقی ماندہ مال جو ہے وہ آپ کا پاک ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، بادروا بالصدقۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ باقی ماندہ مال کو پاک کر دیتا ہے، باقی ماندہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اور درجنوں واقعات اس طرح موجود ہیں کہ جنہوں نے تھوڑے مال کو بچانے کے لیے 2.5% بھائی 40واں حصہ 2.5%، 2.5 روپے 100 میں سے اگر کوئی نکالنے سے دور بھاگے تو ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے کل مال کو برباد بھی کیا اور ایسی مصیبتوں میں اسے مبتلا کیا کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا الامان والحفظ۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسلام کے جو بنیادی 5 اراکین ہیں ان میں سے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے حوالے سے تفصیل میں جو ہے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا۔ اس کے بعد اقامت الصلاۃ، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے حوالے سے جو بنیادی جو اسلام کے اراکین ہیں ان میں سے تیسرا نمبر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہیلے
کر کے اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے بجائے اپنے مال اور دیگر چیزوں کا حساب کتاب لگائیے، اور لگا کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والوں کے واسطے جو بشارتیں ہیں ان بشارتوں کا آپ جو ہے وہ مستحق بنیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔